بسم الله الرحمن الرحيم. قوله فنقول موضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية. أقول ليس المراد أنها مطلقا موضوع المنطق، بل هي مقيدة بصحة الإيصال موضوع له، وذلك لأن المنطقي لا يبحث عن جميع أحوال المعلومات التصورية والتصديقية مطلقا، بل عن أحوالها باعتبار صحة إيصالها إلى مجهول، وتلك الأحوال هي الإيصال وما يتوقف عليه الإيصال. وأما أحوال المعلومات لا من هذه الحيثية عن صحة الإيصال، ككونها موجودة في الذهن أو غير موجودة، وكونها مطابقة لماهيات الأشياء في أنفسها أو غير مطابقة لها إلى غير ذلك من أحوالها، فلا بحث للمنطق عنها، إذ ليس غرضه متعلقا بها، فموضوع المنطق مقيد بصحة الإيصال لا بنفس الإيصال، وإلا لم يصح البحث عن نفس الإيصال، لأنه ليس حيز من الأعراض الذاتية بل قيدا للموضوع، بل الإيصال وما يتوقف ما عليه أعراض ذاتية له يبحث عنها في هذا العلم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر قطبی کا آج کا سبق حاضر ہے. قطبی کے اندر جب یہ بات مکمل طور پر آپ کو بتا دی گئی تھی کہ کسی بھی چیز کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، اور منطق میں چونکہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، اس لیے منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہے. یہ دعویٰ کیا تھا وہاں پر میر صاحب. اس میں جو تھوڑی سی کمی ان کو لگی اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں، کیونکہ شارح علیہ الرحمٰن نے یہ کہہ دیا کہ ہم کہتے ہیں منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے مطلقاً منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے، کوئی قید نہیں، اس میں کوئی شرط نہیں. میر صاحب کہتے ہیں حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. مطلقاً معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ یہ منطق کا موضوع نہیں ہے، بلکہ وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ منطق کا موضوع ہے جن کے ذریعے مجہول تک ایصال صحیح ہو. جن کے ذریعے مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی تک ایصال صحیح ہو، وہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ منطق کے موضوع ہیں. مطلقاً معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ منطق کے موضوع ایسا نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ایک منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے تمام احوال سے مطلقاً بحث نہیں کرے گا، مطلقاً بحث نہیں کرے گا، بلکہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے ان احوال سے مجہول تک ایصال کی صحت کے اعتبار سے بحث کرے گا. اور بس یہ اتنی سی بحث کرے کہ ہاں یہ سب معلومات تصوریہ ہیں، یہ تصدیقیہ ہیں، یہ منطق کا موضوع ہے، اب ان کے ذریعے ایصال صحیح ہو یا نہ ہو، ایسا ہو نہیں. ایصال کی صحت کے اعتبار سے جو معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہیں وہ منطق کا موضوع ہے. منطقی انہی احوال سے بحث کرے گا جن کے ذریعے مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی تک ایصال صحیح ہو. لہذا یہ جو مطلقاً کہا جا رہا ہے کہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ منطق کا موضوع ہے، اس میں اتنی سی بڑھاوتری اور ہونا چاہیے، یہ قید ضرور ہونا چاہیے کہ وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ منطق کا موضوع ہیں جن کے ذریعے مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی تک ایصال صحیح ہو. اس لیے کہ ایک منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے تمام احوال سے بحث نہیں کرے گا مطلقاً، بلکہ ان احوال سے بحث کرے گا اس اعتبار سے کہ ان کے ذریعے صحت یعنی مجہول تصوری تک ان کے ذریعے ایصال صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھے گا. اتنا ملا. اقول میں کہتا ہوں
مراد یہ نہیں ہے کہ منطق کا موضوع مطلقاً معلومات تصوریہ و تصدیقیہ ہے، بل ہی مقیدتاً بصحت الایصال، بلکہ یہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ صحت ایصال کی قید کے ساتھ منطق کا موضوع ہے، ان کے ذریعے مجہول تصوری تک ایصال صحیح ہو تب۔ وذالک، دلیل اس کی، اس لیے کہ منطقی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے تمام احوال سے مطلقاً بحث نہیں کرے گا، بل ان احوالها باعتبار صحت ایصالها الی مجہول، بلکہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے احوال سے وہ اس اعتبار سے بحث کرے گا کہ مجہول تک ان کے ذریعے ایصال صحیح ہے نہیں ہے۔ وتلک الاحوال، اب وہ احوال جن سے بحث ہوگی یا تو وہ خود نفس ایصال ہوں گے، وہی مطلوب تک پہنچا رہے ہیں، وہ خود ایصال ہوں گے، یا پھر ان پر ایصال موقوف ہوگا۔ یعنی جن احوال سے اب بحث ہوگی، جن کے ذریعے صحت ایصال ہوگا، وہ یا تو خود ایصال ہوں گے یا ان پر ایصال موقوف ہوگا۔ واما احوال المعلومات لا من هذه الحیثیت، اب رہے وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ، ان معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے احوال جو اس حیثیت کے ہیں ہی نہیں، یعنی جن کے ذریعے صحت ایصال ہو ہی نہیں سکتا، جیسے وہ ذہن میں موجود ہوں لیکن ان کے ذریعے ہمیں ایصال نہیں کرنا، نہیں ہو رہا ان سے، یا موجود ہی نہیں ہے۔ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہیں لیکن ذہن میں موجود ہی نہیں ہے، یا وہ ماہیت اشیاء کے مطابق ہوں فی نفسها، ماہیت اشیاء کے مطابق ہوں فی نفسها، جیسے معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ نفس الامر میں ثابت ہیں لیکن ان کا اعتبار نہیں کیا جا رہا ہے، یا اشیاء کی ماہیت کے مطابق ہوں، جیسے حیوان ناطق، یہ انسان کی ماہیت کے تو مطابق ہے لیکن فرض کی ماہیت کے مطابق نہیں ہے۔ تو مطابق ہو یا مطابق نہ ہو تو ہمیں حیوان ناطق سے انسان تو حاصل ہوگا لیکن کیا فرض بھی حاصل ہوگا؟ نہیں حاصل ہوگا۔ تو ایک ہی ماہیت تو ہم ایک چیز کو حاصل کریں گے اس جہت سے، لیکن فرض کی جہت سے یہ ہمارے لیے معلومات تصوریہ تو ہے لیکن اس کے ذریعے فرض تک ایصال صحیح نہیں ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ رہے ان معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے احوال جو اس حیثیت کے نہیں ہیں، یعنی کہ جن کے ذریعے صحت ایصال نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ان کا ذہن میں موجود ہونا یا موجود ہی نہیں ہونا، یا ماہیات اشیاء کے مطابق ہونا یا مطابق نہیں ہونا، اس طرح بہت سی چیزیں۔ تو یہ وہ احوال ہیں جن کا منطقی سے کوئی لینا دینا نہیں، منطقی ان سے کوئی بحث نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی غرض ان سے متعلق ہی نہیں ہے، اس کی غرض اس سے متعلق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان سے صحت ایصال ہی نہیں ہوگا تو منطق کو اس سے ضرورت کیا ہے؟ اس کا کام تو وہی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے احوال ہیں جن کے ذریعے صحت ایصال ہو، اور جو اس جہت سے نہیں ہے، اس حیثیت کے نہیں ہے، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ لہذا منطق کا موضوع صحت ایصال کی قید سے مقید رہے گا۔ منطق کا موضوع یعنی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ جو منطق کا موضوع بنیں گے لیکن وہ اس حیثیت سے کہ ان کے ذریعے ایصال صحیح ہو، اس قید کے ساتھ۔ لہذا صرف نفس ایصال کی قید کے ساتھ مقید نہیں رہیں گے کہ ہاں صاحب معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ یہ منطق کا موضوع ہے جو وہاں تک پہنچاتے ہیں، نہیں، ایصال صحیح ہو اس قید کے ساتھ مقید رہیں گے، نفس ایصال کی قید سے نہیں۔ اس لیے کہ اگر نفس ایصال کی قید سے مقید کر دیا جائے کہ بس پہنچانے والے، تب تو نفس ایصال سے بحث ہی صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نفس ایصال تو اعراض ذاتیہ میں سے ہے ہی نہیں، نفس ایصال تو معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے عوارض میں سے ہے ہی نہیں، بلکہ اس موضوع کی قید ہے، ہاں ایصال اور جو اس پر موقوف ہیں، ایصال مجہول تصوری تک ایصال اور جو اس پر ایصال پر موقوف ہیں، یہ اعراض ذاتیہ ہیں، لہذا ان سے اس علم کے اندر بحث کی جائے گی۔ اب دیکھو ملا واما احوال المعلومات لا من هذه الحیثیت، اور رہے وہ ان معلومات کے احوال جو اس حیثیت کے نہیں، یعنی کہ صحت ایصال نہیں ہے، جیسے ان کا ذہن میں موجود ہونا یا موجود نہ ہونا، یا ان کا فی نفسها اشیاء کی ماہیت کے مطابق ہونا یا مطابق نہ ہونا، اس کے علاوہ بہت سے احوال، فلا بحث للمنطقی عنها،
تو منطقی کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، منطقی کو اس سے کوئی بحث نہیں، اس لیسا غرضہ متعلقا بہا، اس لیے کہ اس کی غرض اس سے متعلق نہیں ہے۔ فموضوع المنطق مقید بصحت الایصال لا بنفس الایصال، تو منطق کا موضوع یہ صحت ایصال کی قید سے مقید ہے، نفس ایصال کی قید سے مقید نہیں ہے۔ وَإِلَّا، کیونکہ اگر نفس ایصال سے مقید کر دیں تب تو نفس ایصال سے بحث ہی صحیح نہیں ہوگی، لِأَنَّهُ لَيْسَ حِينَئِذٍ مِنَ الْأَعْرَاضِ الذَّاتِيَّةِ، اس لیے کہ نفس ایصال تو اس وقت اعراض ذاتیہ میں سے ہوگا ہی نہیں، اور بحث کس سے ہوتی ہے؟ عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے۔ بل قیدا لموضوع، بلکہ موضوع کی قید ہوگا، ہاں بلکہ ایصال اور جو اس پر موقوف ہے اعراض ذاتیۃ لہ، وہ اس کے لیے اعراض ذاتیہ ہیں، یبحث عنہا فی ھذا العلم، جن سے اس علم کے اندر بحث کی جائے گی۔ بس یہ آج کا اتنا ہی سبق ہے آپ کا، اتنا محفوظ کر لیں، ملا لیں، مستحضر کر لیں۔